مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو مسہر قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن ابی الرجال قال حدثني عبد الرحمن بن ابی الزناد۔ ابو مسہر یہ عبد الاعلی بن مسہر الغسانی ہیں، شیخ البخاری ہیں، ثقہ ہیں، ثبت ہیں۔ اور عبد الرحمن بن محمد بن ابی الرجال یہ انصاری ہیں، مدنی ہیں۔ یحییٰ قطان نے اور امام احمد نے ان کی توثیق کی ہے۔ اور عبد الرحمن بن ابی الزناد ان کے بارے میں مقال ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر۔ اس عبارت سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں امام دارمی نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا، تخریج کیا، اور امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اس کو تخریج کیا۔ اور اس میں ایک نام ہے امیہ بن ابی الصلت، وہ یہ آ رہا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن ابی الصلت فی شعرہ وقال رجل وثور تحت رجل یمینہ والنصر للأخرى وليس مرصد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق قال والشمس تطلع كل آخر ليلة حتى الصباح ولونها يتورد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق۔ تو اس کی اسناد صحیح ہے، اور یعقوب بن عتبہ یہ بن مغیرہ بن اخنس ثقفی مدنی ہیں، اور ابو حاتم اور دارaqطنی نے اس کی تخریج کی ہے۔ تو امیہ بن ابی الصلت یہ پورا نام عبداللہ بن ابی ربیعہ بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن ثقیف ابو عثمان ہے، اور ابو الحکم ثقفی بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ شاعری یہ جاہلی ہیں، دور جاہلیت کے شاعر ہیں۔ قال ابن عساکر قدم دمشق قبل الاسلام، یعنی ابن عساکر نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دمشق اسلام لانے سے پہلے آئی، اور ایک قول یہ ہے کہ انہو کان صالحا، یہ نیک تھے اور شروع میں ایمان پر تھے، ثم زاغ عنہ، پھر اس سے ہٹ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس ارشاد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے انہی کو مراد لیا ہے، یہی مراد لیا ہے، یعنی ان کا معاملے کو مراد لیا ہے۔ اور سہیلی نے یہ ذکر کیا ہے کہ امیہ بن ابی الصلت ہی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جس نے بسمک اللہم کہا، اور پھر اس میں ایک نادر قصہ ذکر کیا ہے سہیلی نے، جس کو تاریخ کی کتابوں میں مطلب یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے رجل وثور الی آخر العبارت، یہ جو ہے
بحر کامل سے ہے، اور اس کی اصل جو ہے متفاعل 6 مرتبہ ہے۔ تو اب اس شعر سے جو اشارہ کیا گیا ہے پورے شعر سے، وہ ان فرشتوں کی طرف کیا گیا ہے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو فرشتے حاملین عرش ہیں وہ 4 اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ان میں سے انسانوں کی صورت پر ہے، جس کی طرف اپنے قول رجل سے اشارہ کیا شعر میں، اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ بیل کی شکل میں ہے، جس کی طرف اشارہ اپنے قول و ثور سے کیا ہے، اور تیسرا جو فرشتہ ہے وہ فی صورت النسری، گدھ کی صورت پر ہے، جس کی طرف اپنے قول والنصر للأخری سے اشارہ کیا ہے، اور چوتھا شیر کی صورت پر ہے، جس کی طرف اشارہ اپنے ارشاد ولیس مرصد سے کیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی، امیہ کی تصدیق کی۔ اچھا، اشعار کا ترجمہ یہ ہے، رجل و ثور تحت رجل یمینہ، یمین سے مراد یمین عرش، مراد یہ ہے کہ عرش کی داہنی طرف کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ آدمی کی صورت پر اور دوسرا ثور کی شکل پر، یہ عرش کے دونوں پایوں کو، داہنی طرف کے دونوں پایوں کے نیچے ہیں، اور دوسرا فرشتہ نسر کی صورت پر، پھر تیسرا لیس کی صورت پر، یہ عرش کے بائیں پائے کے نیچے ہیں۔ تو چاروں پائے عرش کے یہ چاروں فرشتوں کے کواہل پر ہیں، اور النصر للأخری یہ مراد ہے للرجل الاخری، یعنی بائیں طرف کے دوسرا پایا، اور لیس کا عطف ما قبل پر ہے، اور مرصد یہ ارصدہ سے لیا گیا ہے، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب شیر شکار کے انتظار میں ہو۔ یتورد کا معنی یحمر و یصیر مثل الورد الاحمر، اس کا رنگ لال ہے، گلاب کی طرح ہوتا ہے۔ تو تعبا فما تطلع، تعبا کا مطلب ہے تمتنع من الطلوع والعود الى الدنیا، یعنی وہ دنیا کی طرف نکلنے اور لوٹنے سے انکار کرتا ہے۔ ولا فما تطلع یعنی ولا تطلع الا بنقص من الملائکہ، یعنی وہ نہیں نکلتا ہے مگر فرشتوں کے ہانکنے سے، انکس لگانے سے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی، اور اس پر جو دلیل ہے وہ ہے جس کو ابن عساکر نے اپنی لمبی حدیث میں روایت کیا، جس کی سند حضرت عبداللہ ابن عباس تک چلی جا رہی ہے۔ وہ الفاظ یوں ہیں، ان الشمس لا تطلع حتی یتنخسها 70,000 ملک، یعنی سورج نہیں نکلتا ہے یہاں تک کہ 70,000 فرشتے اس کو انکش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اطلعی اطلعی، نکلو نکلو، تو سورج کہتا ہے لا اطلع علی قوم یعبدوننی من دون اللہ، میں ایسے لوگوں پر نہیں نکلوں گا جو اللہ کو چھوڑ کر میری پرستش کرتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو روکنا چاہتا ہے، تو وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے، اور جب وہ غروب کے لیے تیاری ہوتی ہے اس کی، تو شیطان پھر آتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان وہ غروب ہو جاتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے۔ تو امیہ بن ابی الصلت نے اس شعر میں جو کہے ہیں اسی معنی کی طرف اپنے اس قول تعبا فما تطلع لنا فی رسلھا، اس سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو فما تطلع یہ جو جزم ہے یہ بربنائے ضرورت ہے، آئی بات؟ دیکھیے حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابو معشر البراء
عن صدقة بن طيلسة قال حدثني معن بن ثعلبة قال حدثني أعشاء المازني قال أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأنشدته. اس کی سند بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. اور مقدمی جو ہیں یہ محمد بن ابی بکر بن علی بن مقدم ہیں اور شیخ بخاری ہیں. اور ابو معشر برا کا نام یوسف بن یزید بن عطار البصری ہے، اور یہ زخموں کو صحیح کرتے تھے، اور امام بخاری اور مسلم نے ان سے روایت کی ہے. اور صدقہ بن طیلسہ کی توثیق ابن حبان نے کی ہے. اور معن بن ثعلبہ یہ مازنی ہیں، اور ابن حبان نے تابعین ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے. اور اعشا یہ صحابی ہیں، اعشا مازنی صحابی ہیں. ان کا نام عبداللہ بن اعور ہے، اور قبیلہ بنی مازم بن عمرو بن تمیم سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی رہائش بصرہ کی تھی. ابو یعلا نے اس روایت کو اپنی مسند میں مقدمی کی سند سے تخریج کیا ہے، اور امام بیہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر بھی، سنن البیہقی الکبریٰ، اس کے اندر بھی اس حدیث کو مقدمی کے طریق سے انہی کے ہم معنی روایت کیا ہے. تو اس میں جو اشعار ہیں یا مالک الناس و دیان العرب، یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن اعور جو کہ مازنی ہیں ان کے یہ اشعار ہیں. اور ان اشعار کی میں شرح کچھ کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ان اشعار کا سبب یہ ہے کہ اعشا مازنی صحابی کی اہلیہ تھی، اس کا نام معاذہ تھا. اب یہ اپنے گھر سے کسی غرض سے نکلے باہر، تو ان کی اہلیہ محترمہ ان کے گھر سے چلی گئی، ناشزن علیہ، نشوز کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے چلی گئی. اور جا کر کے ایک مطرف بن حصل نامی شخص کی پناہ لی، اس کے پاس چلی گئی ان کی اہلیہ معاذہ. تو جب صحابی رسول اعشا مازنی صحابی آئے تو اپنی اہلیہ کو گھر میں نہ پایا، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ آپ کی نافرمانی کر کے یہاں سے چلی گئی ہے، اور مطرف بن حصل کی پناہ میں ہے اس وقت. یہ خبر سننے کے بعد وہ اعشا مازنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مطرف حصل کے پاس آئے اور بولے عندک امراتی فادفعها الی، یعنی میری بیوی تمہارے پاس ہے تو تم میرے حوالے کرو. تو مطرف بن حصل نے کہا تھا لیست عندی، میرے پاس وہ نہیں ہے، ولو كانت عندي لم ادفعها الیک، اگر میرے پاس ہوتی تو میں ضرور تب بھی تمہیں نہیں دیتا. اور مطرف بن حصل ان سے زیادہ طاقتور تھا. تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی حاضر ہوئے اور آپ کی پناہ لی اور یہ اشعار کہے. اور ان اشعار میں اپنی اہلیہ اور اس کے کرتوت کی شکایت بارگاہ رسالت مآب میں کی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ مطرب بن حصل کے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطرب بن حصل کو ایک نامہ لکھا اور کہا یہ معاذہ، یہ اس کی طرف غور کرو اس بارے میں، اور ان کے شوہر عبداللہ بن اعور کو سونپ دو. تو وہ نامہ اس کے پاس لایا گیا اور اس کے سامنے پڑھا گیا. تو بتایا مطرف بن حصل نے معاذہ کو کہ اے معاذہ، ھذا کتاب النبی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ ہے، اور اس میں یہ تمہارے بارے میں ہے کہ میں تم کو تمہارے شوہر کو دے دوں. تو اس معاذہ نے یہ کہا سن کر مجھ سے عہد لو اور وعدہ کرو
کہ وہ جو میں نے کیا ہے اس پر مجھ کو سزا نہیں دیں گا میرا شوہر، تو میں واپس جاؤں۔ تو یہ وعدہ لیا گیا اور مطرب بن حصل نے معاذہ کو عبداللہ بن عامر کو دے دیا۔ تو یہ اس میں ان کا قصہ ہے ان اشعار کا۔ اب دیکھیے اشعار، یا مالک الناس، یہ بحر رجز سے ہے اور اس کی اصل دائرے میں مستفعل 6 مرتبہ ہے، اور بعض روایات میں یا سید الناس بھی آیا ہے۔ اور دیان العرب کا مطلب ہے اے عرب کے قائد، اے لوگوں کے مالک، و دیان العرب، اور عرب کے قائد۔ انی لقیت زربتن، بعض روایتوں میں ہے الیک اشکو زربتن من الزرب، امراۃ زربہ، زال کے کسرے اور را کے سکون کے ساتھ، وہ عورت کہلاتی ہے الفحش فی اللسان، جو بہت زیادہ بدتمیزی پر مشتمل کلام کرتی ہے، وہ عورت کہلاتی ہے جو بیہودہ بولتی ہے، اپنے شوہر پر چڑھ بیٹھتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ گالی گلوچ کرتی ہے اور اس کو بہت ہی برا کہتی ہے، اس کو امراۃ زربہ کہا جاتا ہے۔ اور ابن الاثیر نے یہ کہا ہے کہ اس سے کنایہ کیا ہے اعشیٰ مازنی نے اپنی عورت کے فساد اور عورت کے خیانت کا کنایہ کیا ہے، کہ ان کی عورت نے جو خیانت کی تھی تو زربہ لفظ کے ذریعے اس فساد کا اور اس کی خیانت کا کنایہ کیا ہے۔ اور زربتن کی اصل ضرب المعدہ سے ہے، اور ضرب المعدہ کا معنی معدے کا بگڑ جانا، تو زربہ یہ ضریبتن سے منقول ہے، جیسے کہ معدہ یہ معدہ سے منقول ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بدگوئی مراد لی گئی ہے۔ بہرحال یا مالک الناس کہتے ہیں اے لوگوں کے مالک اور اے عرب کے قائد، مجھے اپنی عورتوں کے یعنی اپنی خاتون اپنی اہلیہ کے فساد کی میں آپ کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہوں، یا مجھے اپنی عورت کی طرف سے خیانت اور فساد کا سامنا ہوا ہے۔ کالذئبۃ العمساء فی ظل السرب خرجت ابغیها الطعام فی رجب۔ الذئبۃ العصا کہتے ہیں کالذئبۃ العمسا، الذئبۃ العمسا کہتے ہیں یعنی بھیڑیے کی مادہ، العصا الشدیدہ الجریئہ، بہت زیادہ جرأت کرنے والی جو بھیڑیے کی مادہ ہوتی ہے نا، تو جیسے بھیڑیے کی مادہ فی ظل السرب، سرب یہ ہے زمین میں جو گھر ہوتا ہے تہ خانے میں، جیسے تہ خانے میں یعنی بھیڑیے کی بہت زیادہ جرأت کرنے والی مادہ جو اس پر جرأت کرتی ہے، ویسے ہی مجھے اپنی عورت کے فساد کا سامنا ہوا ہے۔ خرجت ابغیہا، میں اس کے لیے کھانا لینے نکلا رجب میں۔ فخلفتنی بنزاع وحرب، تو اس نے مجھ کو جھگڑے میں اور فرار میں مجھ کو چھوڑ گئی اور وعدے کی خلاف ورزی کی۔ ولتت بالذنب، لتا یا لتو اس سے مراد یہ ہے لتت بالذنب، ذنب پونچھ کو کہتے ہیں، دم کو مراد یہ ہے وہ زمین میں جلدی سیر کر رہی ہے اور مجھ سے دور بھاگے جا رہی ہے۔ اور ابن الاثیر نے یہ کہا ہے مراد یہ ہے کہ وہ مجھ سے چھپی چھپی پھر رہی ہے، یعنی اپنے تعلقات کو مجھ سے چھپا رہی ہے، جیسے کہ اونٹنی اپنی شرمگاہ کو اپنی دم سے چھپا لیتی ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ کنایہ کیا گیا ہے۔ اور قذفتنی کا مطلب رمتنی ہے، بین عصر و نشب، عصر سے مراد شدت ہے اور نشب سے مراد یعنی تعلق ہے۔ تو اب اس نے مجھ کو سختی اور اس کے بیچ میں چھوڑ دیا۔ وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٌ إِنْ غَلَبَ، اور اس کا ان عورتوں کا شر غالب ہے اگر غلبہ کرے۔ تو اب راوی کہتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٌ لِمَنْ غَلَبَ۔ یہ ان اشعار کی جو ہے مختصر شرح میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی۔ ایک سند ذرا یہ ہے اور دیکھ لیجئے، حدثنا ابو بشر الرقی، یہ چلو یہاں سے پھر مطلب یہ ہے کہ دوسرا شروع ہو رہا ہے، تو دیکھ لیں ترجمہ۔ حدثنا الفریابی عن سفیان عن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن یعلا عن عمرو بن الشرید عن ابیہ قال،
ابو بشر یہ عبد الملک بن مروان ہیں، اور فریابی یہ محمد بن یوسف شیخ بخاری ہیں، اور سفیان یہ ثوری ہیں، اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن یعلا بن کعب الطائفی ہیں، ابو یعلا ان کی کنیت ہے۔ ابو حاتم نے کہا لیس بالقوی فی الحدیث، اور ابن معین نے کہا صالح، اور امام نسائی نے اس کی حدیث کو لیا ہے، اور امام مسلم نے بھی، اور عمرو بن شرید نے ایسے ہیں کہ ان سے ایک جماعت نے حدیث لی ہے، ان کے باپ شرید بن سوید ثقفی صحابی ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی تخریج کیا ہے۔ اور حیی کا معنی استنشدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر امیہ بن ابی الصلت، یعنی ان کے والد شرید بن سوید کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی الصلت کے شعر کو سنانے کو کہا، میں نے شعر پڑھے، تو جب میں شعر پر پہنچا یعنی شعر سنایا، جب بھی میں شعر پڑھتا یا سناتا تو کہتے حیہ ٹھہرو، حتی انشدتہ مئۃ قافیہ، ہاں تو مطلب حیہ یہ اس میں حمزے کو ہے سے بدل دیا گیا ہے، اور یہ اس میں فعل ہے، سمجھے، اس کو مطلب ٹھہرو، اور مئۃ قافیہ کا مطلب مئۃ بیت مقفہ، یعنی 100 شعروں کے قافیے، یہاں تک کہ مجھ سے کہتے کہ یہاں تک میں شعر پڑھتا 100 قافیوں کی شکل میں، تو کہتے کاد ابن الصلت یسلم، یعنی ابن الصلت اسلام لانے کے قریب ہوا، تو یسلم یعنی قرب اسلامہ بہذہ الابیات، مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام ان شعروں کے قریب ہوا، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قعدہ یہ افعال مقاربہ سے ہے، اور اس کی خبر زیادہ تر فعل مضارع ہوتی ہے اور ان سے مجرد ہوتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی وما کادوا یفعلون، اور ولا یکادون یفقہون وکاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہاں ان نہیں ہے، اور یہاں اس کی خبر یسلمو ہے، اور کبھی ان کے ساتھ بھی آتی ہے، نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ اور نثر کی مثال حضرت عمر کا فرمان ما کدت ان اصلی العصر حتی کادت الشمس ان تغرب، اور حضرت انس بن مالک کا قول فما کدنا ان نصل الی مبارکنا، اور جبیر بن مطعم کا قول کاد قلبی ان یطیرا، اور نظم میں اس کی مثال شاعر کا قول فما اجتمع الحلباء فی بطن حرہ مع التمر الا کاد ان یتکلما۔ تو بس اتنا ہی رہنے دیا جائے۔